العزت کا دیدار بھی ہو جائے جی. اور حضرت علی مرتضیٰ ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر راستے چل رہے ہیں یا کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اگر کوئی چیز ہمیں اور آپ کو کوئی چیز کاٹ لیتی ہے یا ڈنڈ مار دیتا ہے یا کوئی کاٹے چھپ جاتے ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے. اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ گئے کسی میدان میں یا کسی موقع سے جو ہے آپ کے پاؤں کی پنڈلی میں دشمنوں کی طرف سے ایک نیزہ آیا یا تیر آئی اور آنے کے بعد آپ کے پنڈلی میں پیوست ہو گیا، پنڈلی میں لگ گئی. لوگ بہت کوشش کیے کہ حضرت علی کی پنڈلی سے جو ہے اس تیر کو نکال دیا جائے اور حضرت علی کی پریشانی کو ختم کر دیا جائے. لوگ آئے، نکالنے کی کوشش کیا، بہت کوشش کیا کہ تیر نکالے جائے، لیکن حضرت علی بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، درد سے جو ہے آہ کرنے لگتے ہیں، آواز کرنے لگتے ہیں. آپ سوچئے کہ کون علی ہے، جو علی جن کا مقام یہ ہے کہ جنہوں نے خیبر کو اکیلے اکھاڑ پھینکا تھا، سبحان اللہ، جنہوں نے خیبر کو اکیلے اکھاڑ پھینکا تھا، لیکن اس علی کے پنڈلی میں ایک آٹا ایک تیر لگ گیا، نیزہ لگ گیا، اسے نکالا جاتا تو حضرت علی کو پریشانی ہو رہی ہے. حضرت علی بے چین و بے قرار ہے اور نکالنے نہیں دے رہے. صحابہ کرام نے تمام مشورہ کیا کہ ایسے نہیں ہوگا، اس لیے کہ علی کے پاؤں میں جو نیزے لگ گئے ہیں یا جو ٹیپ لگ گئی ہے وہ ہم نکالیں گے، علی کو تکلیف ہوگی. لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے نکالیں گے، اس لیے کہ اگر پاؤں میں رہ گیا تو علی کو اور بھی زخم ہو جائیں گے، حضرت علی اور بھی پریشان ہو جائیں گے. لوگوں نے مشورہ کیا کہ سنو، ہمیں ایسے وقت میں جو ہے حضرت علی کے نیزے کو نہیں نکالنا ہے، لیکن کب نکالنا ہے، جب حضرت علی نماز کی حالت میں چلے جائیں گے، ایسی حالت میں تیر کو نکال لیں گے. انہیں بھی معلوم تھا کہ علی جب نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت میں جو ہے حضرت علی کو کسی دنیا دار کا خیال ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ علی نماز پڑھتے ہیں تو صرف اور صرف ان کے دل میں پروردگار کا خیال ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا خیال ہوتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر تحریمہ کہی اور ہاتھ کو باندھ لیا. نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام آئے، آنے کے بعد جو ہے پاؤں کی پنڈلی سے تیر کو نکال لیا اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ تو خون بھی نکلنے لگے. لیکن حضرت علی کے پاؤں سے جس نیزے کو تیر کو نکالا گیا وہی تیر کو نماز کے باہر نکالتے تو علی بے قرار ہو جاتے، علی پریشان ہو جاتے. لیکن جب نماز کی حالت میں تیر کو نکال دیا گیا، علی کو پتہ تک نہیں چلا، علی کا پاؤں بھی حرکت نہیں کیا، علی نے انہیں تک نہیں کیا. نماز مکمل ہو گئی. نماز مکمل ہونے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے پاؤں سے خون نکل رہا ہے. حضرت علی نے سوال کر دیا، اے مجھ سے محبت کرنے والوں بتاؤ یہ میرے پاؤں سے جو ہے خون کیسے نکل رہا ہے. حضرت علی سے لوگوں نے کہا، اے علی آپ کے پاؤں میں جو نیزے لگے تھے ہم نے اس کو نکال دیا ہے، اس وجہ سے آپ کے پاؤں سے خون نکل رہے ہیں. لوگوں نے سوال کیا، اے علی نماز کے بعد وہی نیزے نکالتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن علی یہ بتائیے ہم نے آپ کو نماز کی حالت میں آپ کے پاؤں کی پنڈلی سے ہم نے جو نیزے کو نکال لیا ہے، تیر کو نکال لیا ہے، اے علی آپ کو پتہ نہیں چلا، اے علی آپ کو معلوم نہیں ہوا، اے علی آپ کو احساس نہیں ہوا. حضرت علی جواب دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، رب عزت و جلال کی قسم، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے ذرہ برابر پتہ نہیں چلا کہ میرے پاؤں سے کسی نے تیر نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے. اس لیے کہ اے دنیا والوں سنو، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کی حالت میں کہیں کی طرف نگاہ نہیں بلکہ نماز کی حالت میں اس نے دیکھ پروردگار کی طرف دھیان دیا ہوا، ایک اللہ کی طرف دھیان دیا ہوا تھا. سوچئے کہ وہ علی مرتضیٰ جو طاقت کے پہلوان ہے، جو طاقت و قوت کے جو سرمایہ دار ہے، اتنی بڑی طاقت و قوت والے علی، لیکن نماز کے باہر یہ بے چینی، لیکن نماز میں آئے تو پتہ تک نہیں چلا. پتہ کیا چلا حضرات کہ اگر ہم اور آپ بھی جو ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز میں خشوع نہیں ہوتا ہے، ہماری نماز میں خشوع نہیں ہوتی ہے، یعنی ہماری نماز میں جو ہے خوف خدا نہیں ہوتا ہے، ہماری نماز میں جو ہے اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہوتی ہے. ورنہ یاد رکھیں کہ اگر نماز ہم پڑھیں گے اور بغل میں کیا اگر گاؤں میں بھی کچھ ہو جائے گا تو ہمیں آپ کو پتہ نہیں چلنی چاہیے. اس لیے کہ نماز کا نام ہی ہے کہ اللہ سے بات کرنا، نماز کا نام ہی ہے کہ اللہ سے بات کرنا.
بنی اسرائیل کا زمانہ گزرا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. اس زمانے میں ایک خاتون ایسی بھی ہے جو خاتون ہمیشہ وضو سے رہتی ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوراً نماز پڑھتی ہے. ایک موقع سے وہ خاتون گھر کے اندر میں کھانا پکا رہی تھی اور روٹی ہی پک رہی تھی. اتنے ہی میں جو ہے مؤذن کی صدا بلند ہو گئی مسجد سے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی. وہ خاتون فوراً اٹھی. وضو تو پہلے سے بھی تھا لیکن نیا وضو کیا. اب وضو کرنے کے بعد اپنے گود میں بھی ایک بچہ تھا. یاد رکھیے گا کہ ان کے گود میں بھی ایک گود والا بچہ تھا. جس گود کے بچے کو ماں کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس ماں نے اپنے بچے کو جو ہے زمین پہ رکھ دی. رکھنے کے بعد وضو بنائی، جہاں نماز بچھا دی. جہاں نماز بچھانے کے بعد جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دی. ادھر نماز پڑھ رہی ہے، ادھر اس خاتون کا چھوٹا بچہ ہے جو کہ کھیلتے کھیلتے جو ہے جہاں پہ روٹی پک رہی تھی اس کے قریب چلے گئے. چلا جانا تھا، شیطان نے موقع کا اور فائدہ اٹھایا. اس کے بچے کو لے کر جو ہے اس آگ کے تنور میں ڈال دیا جہاں پہ چراغ لگایا ہوا تھا. اب اس بچے کو آگ میں ڈالا گیا اور وہی شیطان آواز کو بلند کر رہا ہے کہ اے عورت دیکھ، تو نماز میں گئے، ادھر تیرا بچہ جو ہے آگ میں چلا گیا ہے، تیرا بچہ جل جائے گا، تیرا بچہ ختم ہو جائے گا، تیرا بچہ برباد ہو جائے گا. لیکن اس خاتون کے دل میں جو ہے نماز سے زیادہ محبت تھی، نہ کہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون جب وضو بنا لی، جب مصلی بچھا دیا تو اس کے دل میں یہی خیال آ گیا کہ میری اولاد رہے یا نہ رہے لیکن پروردگار کی نماز جانے نہ پائے، اللہ کی نماز کا وقت جو ہے ختم نہ ہونے پائے. وہ خاتون نماز پڑھتی رہی اور ادھر جو ہے شیطان نے کوشش کیا کہ کسی طریقے سے جو ہے اس عورت کو بہکایا جائے، لیکن عورت نے بہکی نہیں، نماز پڑھتی چلی گئی. نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل ہونے کے بعد جو ہے یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی امتی میں ایک ایسی خاتون رہتی ہے جو اتنی نماز کی پابند ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی لیکن اس کا بچہ جو ہے آگ میں چلا گیا تھا، لیکن اس کے بچے کو آگ نے جلائی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے خاتون یہ بتا کہ آخر کون سا ایسے نیک عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے اوپر یہ بہترین جو ہے انجام، یہ بہترین جو انعام دیا ہے، کیا وجہ ہے بتا. اس خاتون نے کہا اے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتی ہوں فوراً وضو کر لیتی ہوں، جب بھی نماز کا وقت آتا ہے میں انتظار نہیں کرتی، فوراً نماز پڑھ لیتی ہوں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خاتون، تو خود اے خاتون، تیرے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے تجھ سے راضی ہے اور تجھے سلام بھی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میری بندی سب سے زیادہ جب مجھ سے اس طرح پیار کرتی ہے تو میں پروردگار بھی اپنی بندی سے زیادہ محبت ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ کیا چلا کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں سب سے زیادہ دل و دماغ اگر کسی طرف لگانا ہے تو نماز کی طرف لگانا ہے اور نماز سے محبت کرنی ہے. اگر نماز سے محبت کریں گے تو ہمارے گھر بھی بن جائیں گے. اگر نماز سے محبت کریں گے ہمارے کھیت کھلیان کا کام بھی ہو جائے گا. اگر نماز سے محبت کریں گے ہماری اولاد بھی آگے کی طرف چلی جائیں گی. لیکن یاد رکھیں کہ اگر شریعت اسلام میں ایمان و عقیدہ کی حفاظت کے بعد سب سے پہلی عبادت کے بارے میں اگر کل بروز قیامت جو ہے سوال کیا جائے گا تو اللہ رب العزت آپ سے یہی نماز کے بارے میں سوال کرے گا. حضرات آپ سوچیں کہ جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے گئے، جس نبی کے قدم مبارک میں ہم نے اپنے سر پر نچھاور کیا ہے، وہ اللہ کا نبی جو ہے ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ایک موقع پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صراط کے تعلق سے تذکرہ کر رہے تھے اور اپنی امتی کو کہہ رہے تھے اے میری امتی، دیکھو یہ پل صراط ہے. پل صراط جو ہے بال سے زیادہ باریک چیز کا نام ہے. پل صراط جو ہے وہ تلوار سے زیادہ باریک تیز چیز کا نام ہے. یعنی پل صراط ایسی چیز کا نام ہے جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان اور کہتے کہتے خود نبی کہہ رہے ہیں اور نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، نبی بے چین و بے قرار بھی ہو رہے ہیں. یعنی اللہ کے نبی جو ہے یہ باتیں بیان بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے رو رہے ہیں کہ نبی بتا رہے